7 مارچ 2026 میں خوش آمدید۔ آج ہفتے کا دن ہے اور شب قدر کی شروعات ہو چکی ہے۔ یاد رہے شب قدر جب آتی ہے تو آسمانوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ آج سے ہی سورہ قدر کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ نعت علی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 108 مرتبہ نعت علی، 108 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو دیکھیے گا آپ کی دعا آج کے دن میں ہی قبول و مقبول ہو جائے گی۔ آج کوشش کریں کہ کھجور اگر کسی یتیم کو دیتے ہیں تو بہت مبارک ہے، کھجور کا صدقہ آج نکالیے گا، ان سے علمی راج آپ کو ملے گا، کاموں میں آسانی کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ آج اگر غصے پہ قابو رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے، بس جلد بازی اور جذباتی فیصلوں سے خود کو دور رکھیں۔ بیکری آئٹمز آج نہیں کھاتے یا کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ آج کا جو ذائقہ ہے وہ تھوڑا سا تلخ ہے، اختلافات کو بھی بڑھا سکتا ہے، ازدواجی جھگڑے میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ آج اگر کوئی سفید نیاز گھر میں پکاتے ہیں تو وہ بھی بہت مبارک ہوگا۔ آج سبز کوئی چیز اپنے ساتھ رکھتے ہیں، سبز رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں، امام ضامن سبز اپنے بازو پہ باندھتے ہیں تو نیگیٹو انرجی سے بھی دور ہوں گے اور دعاؤں کی قبولیت کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ کوشش رکھیں 19، 20 اور 21 یہ ان 3 تاریخوں میں ایک سبز کپڑا لیں، اپنے سیدھے بازو پہ باندھیں اور مولا علی علیہ السلام سے استغاثہ کریں کہ مولا ان 3 دنوں میں آپ میری مراد پوری کر۔ تب تک یہ سبز کپڑا میں اپنے بازو پہ باندھا ہوا رہوں گا۔ پھر نعت علی کو 108 مرتبہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن پڑھیں، دیکھیے گا 3 دنوں میں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جو انسان سبز کپڑا، سبز امام ضامن مولا علی علیہ السلام سے منسوب کر کے 19، 20 اور 21 کی رات پہنتا ہے تو 3 دنوں میں اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ آج مولا علی کا دیا اپنے گھر میں جلائیے گا، غیبی اسباب کے راستے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں آج کا صدقہ کھجور کا ہے اور آج کا خاص اسم اعظم نعت علی کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جہاں بھی جائیں نعت علی کو 27 مرتبہ پڑھ کے جائیں اور رات کو 108 مرتبہ پڑھیں۔ برج ایریز والوں کے لیے آج کا دن علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے بہت مبارک ہوگا، کاموں میں آسانی کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، لیکن تھوڑی سی دکھ پریشانی بھی آپ کو ستائے گی، اس لیے کوشش کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں، حاضر دماغی پہ توجہ دیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے، ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو بہتر ہے، بازو پہ سبز رومال باندھتے ہیں یا سبز کوئی کپڑا باندھتے ہیں تو علمی اور غیبی اسباب سے آپ کی مرادوں کو پرواز ملے گی۔ جتنا ہو سکے غصے سے خود کو دور رکھیں۔ آپ کے بار بار اصرار پر یہ مردانہ قوت بڑھانے کا شربت ہم نے اس نسخے کو آپ کے لیے رکھا ہے جس کو آپ مباشرت سے پہلے جیسے ہی استعمال کریں گے تو دیر تک مباشرت کر پائیں گے، ازدواجی حقوق پورے کر پائیں گے، جلد صاحب اولاد ہوں گے اور دیر تک مباشرت کر کے ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ یہ نسخہ ہمارے آباء و اجداد کا صدیوں پرانا نسخہ ہے، بس مباشرت سے پہلے 1 چمچ اس شربت کا پی لیجئے گا اور پھر کچھ منٹ کے بعد مباشرت کیجئے گا، دیکھیے گا آپ اپنے جسم میں قوت اور دیر تک مباشرت کر پائیں گے۔ یہ شربت خاص جڑی بوٹیوں اور خاص وظائف سے تیار کیا جاتا ہے، تو آج ہی مہربان شفا خانہ کے نمبر پہ کال کریں اور یہ مردانہ قوت بڑھانے والا شربت حاصل کریں۔ برج تورس والوں کے لیے آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، علم کا دن بھی ہے، کاموں میں آسانی کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ آج جتنا ہو سکے چہرے پہ مسکراہٹ اور حاضر دماغی کے ساتھ قدم اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کی حاضر دماغی سے 2 بڑی خوشیاں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ آج جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی اتنا بڑا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے۔ ہاتھ میں چاندی پہننے سے آس پاس کی جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ پر حاوی نہیں ہوگی، کیونکہ آج کسی ایسے انسان سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے جن سے معاشی اور مالی نقصان مل جائے، اس لیے کوشش کریں جھگڑے سے دور رہیے گا۔ برج جیمنی والوں کے لیے آج کا دن اہم بھی ہے، مبارک بھی ہے، کاموں میں آسانیوں کے راستے بھی ہموار کرے گا، اس لیے کوشش کریں ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، جتنا ٹھہر ٹھہر کے بات کریں گے اتنا علمی اور معاشی والے اسباب پیدا ہوں گے، ترقی کی راہیں آپ سے جڑیں گی، اس لیے کوشش کریں جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیں، جتنا جلد بازی سے بچیں گے، غصے سے بچیں گے، تلخ کلامی سے بچیں گے، اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے، نیم گرم دودھ رات کو پیتے ہیں تو بہتر ہے، اور نعت علی کو 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی دربار میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مراد آج کے دن میں ہی قبول ہو جائے گی۔ آج مولا علی کا دیا اپنے گھر میں ضرور جلائیے گا۔ برج کینسر والوں کے لیے آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، علم کا دن بھی ہے۔ آج کوشش کر کے مولا علی سے استغاثہ کیجیے گا، مولا علی کا دیا جلاتے ہیں تو بہتر ہے، کچھ دیر زمین پہ ننگے پاؤں چلتے ہیں تو بہتر ہے، کچھ دیر تازہ ہوا میں واک کرتے ہیں تو بہتر ہے، جتنا ہو سکے مطمئن رکھیں، خود کو پرسکون رکھیں، کیونکہ آج کوئی بڑا فائدہ تو ملے گا لیکن آپ تھوڑے سے ایموشنل ہوں گے۔ سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے رہنا، ایک جیسی چیزوں کو دیکھتے رہنا آپ کی زندگی میں پریشانیوں کے راستے ہموار کرے گا۔ واک پہ جانا، پرسکون رہنا، میٹھی زبان کو قائم رکھنا آج بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ کوشش کریں جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے خود کو روکیں۔ آج کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی بہتر ہے۔ آج کوئی نظر اثر بھی آپ کو لگتی ہوئی دکھ رہی ہے جس کا اثر آپ کے معدے سے شروع ہوگا، سر درد سے شروع ہوگا، اس لیے کوشش کریں چاروں کل آیت الکرسی اپنے سینے پہ دم کر دیں۔ اللہ تمام نحس چیزوں سے آپ کو دور رکھے گا۔
وہ لیو والوں کے لیے آج کا دن راج کا دن ہے، تحقیق کا دن ہے، خوشیوں کے راستے کو ہموار کرے گا۔ آج واک پہ ضرور جائیے گا، پانی اپنے ساتھ رکھیے گا، کھجور کھاتے ہیں شام کے وقت اور اس پہ نادری دم کرتے ہیں تو الہامی طاقتوں کے ساتھ کب کیا بات کرنی ہے یہ ہنر آپ کو عطا ہوگا۔ آج حاضر دماغ، مستقل مزاج اور میٹھی زبان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو بڑے بڑے فائدے آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ ہاں، نیند گہری کیجیے گا، سفید بستر پہ سوتے ہیں تو بہتر ہے۔ آج جتنا ہو سکے خود کو حاضر دماغ رکھیں، سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے ہوئے نہ رہیں، کیونکہ آج کوئی حاضر دماغی کے ساتھ فیصلہ کرنے سے کوئی بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ورگو والوں کے لیے آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، لیکن کسی اپنے سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں۔ جتنا آپ حاضر دماغ ہوں گے، مطمئن ہوں گے، چہرے پہ مسکراہٹ کو قائم رکھیں گے، اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج جتنا ہو سکے مولا علی علیہ السلام کے صدقے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو بلند کریں، آپ کے مرادوں کو پرواز ملے گا۔ مولا علی کا دیا گھر میں جلاتے ہیں، نعت علی کو 108 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں تو غیبی اسباب آپ کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج کوئی ایسی خوشی آپ کو ملے گی جن سے آپ کی زندگی میں دولت بڑھے گی، اس لیے کوشش کر کے حاضر دماغ رہیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ انسان کی پہچان ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے، کیونکہ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، دکھ و نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے۔ تبھی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا۔ جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زحل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ نیلم پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ چاند گرہن میں پڑھا ہوا لوہے کمر آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ لوہے کمر محدود مقدار میں ہی۔ وہ لبرا والوں کے لیے آج کا دن بزنس کا دن بھی ہے، کیونکہ آج سے ایک نئی شروعات ہوگی، کاموں میں آسانیوں کے ساتھ ترقی کی راہیں بچھیں گی۔ آج مولا علی کو یاد کیجیے گا، مولا علی کے ساتھ کی دعا مانگیے گا، مولا علی کا دیا اپنے گھر میں جلائیے گا، ہاتھ میں چاندی پہنیے گا تو بہت بہتر ہے۔ آج مریخ کے اسباب آپ سے جڑیں گے، اس لیے دولت کا نیا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ بزنس کے لیے کوئی نئی شروعات منظر عام پہ آ سکتی ہے، لیکن انویسٹمنٹ تب کریں جب دماغ تسلیم کرے، دل کے کہنے پہ کوئی جذباتی یا جلد بازی والا فیصلہ نہ کریں۔ آج واک پہ جانا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بھائی اسکورپین کے لیے آج کا دن تحقیق و خوبصورتی کے اسباب پیدا کرے گا۔ آج حاضر دماغ رہتے ہیں تو بہتر ہے، سبز چیز کوئی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہتر ہے، سبز ایپل کھاتے ہیں صبح کے آغاز میں یا سحری کے وقت تو بہت مبارک ہوگا۔ آج واک پہ ضرور جائیے گا۔ انویسٹمنٹ کرنے چاہتے ہیں تو دماغ کی سنیے گا، دل کو پیچھے رکھیے گا، پانی میں کچھ دیر اپنے پاؤں ڈال دیجیے گا، کیونکہ کوئی نظر اثر بھی آپ کو لگتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ آج کوئی علمی بات آپ ایسی کریں گے، خوبصورت ایسے لگیں گے جس کی وجہ سے آپ کے کام بگڑ سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں اپنی خوبصورتی کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں، اپنی کامیابی کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا دیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح کے آغاز میں اور رات کے اختتام میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تمام نظر بد سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے آج کا دن تحقیق کا دن ہے، علم کا دن ہے، خوبصورتی کا دن ہے، کاموں میں آسانی کا دن ہے، اس لیے آج حاضر دماغ رہیں، مطمئن رہیں، مولا علی کا دیا اپنے گھر میں جلاتے تو بہتر ہے، کھجور یتیم بچوں کو یا مستحق لوگوں کو دیتے صدقے کی نیت سے تو بہت مبارک ہوگا۔ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن کوئی بڑا فائدہ آپ کو دے گا، بس جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے خود کو دور رکھیں۔ برج کے کیپریکارن والوں کے لیے آج کا دن تحقیق و علم کے راستے کو بچھائے گا، لیکن کسی اپنے سے لڑائی ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں، حاضر دماغی کے ساتھ دن کا آغاز کریں، انشاءاللہ ترقی، کامیابی اور خوشیوں کے راستے اللہ کے فضل سے ہموار ہوں گے۔ جتنا آج حاضر دماغ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں بیکری آئٹمز کم کھاتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ برج ایکویریس والوں کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے، کوشش کریں سارے دن موبائل کے ساتھ نہ جڑیے گا، حاضر دماغ رہیے گا، فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف رکھیے گا۔ جتنا آپ مطمئن و پرسکون ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ آج لال مرچ کم کھائیں تو بہتر ہے۔ کھجور اگر افطاری میں کھاتے ہیں تو نادیلی اور سورہ قدر اس پہ دم کر کے کھائیں گے تو الہامی طاقتوں کے ساتھ دعاؤں کو پرواز ملے گی۔ آج نیند گہری کیجیے گا، سفید بستر پہ سوتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن پرانے ساتھیوں کو راز نہ بتائیں۔ وہ پائسز والوں کے لیے آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، لیکن کسی منافق سے چوٹ لگ سکتی ہے، اس لیے کوئی جھگڑا منظر عام پہ آتا ہے تو اس کو پرانی باتوں کا تانا نہ دیں۔ جتنا آج حاضر دماغ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا، اس لیے کوشش کریں کہ روز واک پہ جائیں۔ آج واک پہ جانا آپ کے لیے بڑا اہم ثابت ہوگا۔ پانی میں کچھ دیر اپنے پاؤں رکھتے ہیں تو جتنا بھی چڑچڑاپن ہے، نیگیٹو انرجی وہ سب آپ سے دور ہوگی۔ آج ہاتھ میں چاندی پہننا بہت مبارک ہے۔ آج مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھانا بہت مبارک ہوگا۔ آج جتنا ہو سکے سنیں زیادہ، بولیں کم، تو نقصانات سے آپ دور دور ہوں گے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پن تن پاک کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔